خدا بیٹے خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ تشریف رکھیے۔ اس سے پہلے کہ میں کلام مقدس پر غور و خوض کروں، میں دل کی گہرائیوں سے پادری شاہد معراج ڈین آف کیتھیڈرل کا شکر گزار ہوں، جن کے ساتھ میری بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ اگر میں وہ کہانیاں اور وہ واقعات سناؤں تو وہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ میری اپنی منسٹری میں ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے، اس بلڈنگ کا، یہاں پر خدمت کرنے والے لوگوں کا، آپ لوگوں کا، آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ مجھے سہارا رہا، جہاں جہاں پر بھی خداوند نے خدمت کا موقع دیا۔ کیونکہ 1999 میں اسی چرچ میں میرا آرڈینیشن ہوا۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے کلام مقدس میں سے ہمیشہ ہماری رہنمائی کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے، جس پر ہمیں کبھی بہت زیادہ اور کئی دفعہ کم غور کرنا پڑتا ہے، لیکن جب بھی ہم کلام کو پڑھتے، سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس میں سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ آج انجیل مقدس میں سے جو تلاوت ہم نے سنی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پہاڑی واز میں سے وہ آیات ہیں جن پر بہت زیادہ تو ہمیں شاید کوئی گہری انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے 10 احکامات میں سے ایک حکم کی طرف اپنے لوگوں کی توجہ دلائی کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ کس سزا کا مستحق ہوگا یہ لوگ جانتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے اس کے ساتھ یہ ایڈ کیا، اس چیز کا اضافہ کیا کہ اگر تم اپنے بھائی پر غصے کرو گے، ناراض ہوگے، تو تم کم و بیش اسی سزا کے مستحق ٹھہرو گے، کیونکہ غصہ ہی در حقیقت وہ نیگیٹو پاور ہے، وہ ایک منفی قوت ہے جو کسی نہ کسی وقت بھائی کے قتل کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اسے قتل کے ہی مترادف ٹھہرایا، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم قربان گاہ پر جاؤ اور تمہیں یاد آئے کہ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہے، یہ نہیں کہ تم اپنے بھائی سے ناراض ہو، بلکہ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہے۔ اگر تمہارا بھائی تم سے ناراض ہے تو قصور تو تمہارے بھائی کا ہے، اسے چاہیے کہ وہ تمہارے ساتھ آ کر صلح کرے، لیکن تم اپنی قربانی کو چھوڑو اور جا کر اپنے بھائی سے پہلے صلح کرو، اور جب تمہاری اس کے ساتھ صلح ہو جائے، ریکنسلیشن ہو جائے، تو پھر تم آ کر قربان گاہ پر قربانی کرنا۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے کلام مقدس میں سے جو ہم نے تلاوت سنی ہے پیدائش کی کتاب کے 50ویں باب کی 14ویں آیت سے 21ویں آیات تک، وہ ہمیں بڑی مدد فراہم کرتی ہے۔ ان آیات کو مختصراً سمجھنے کے لیے میں صرف آپ کے سامنے چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سٹوریز پیدائش کی کتاب میں سے، یہ ایسی کہانیاں جن سے آپ فیملیئر ہوں گے، اور جب میں ان کا ذکر کروں گا آپ کو پوری کی پوری یاد آ جائیں گی، وہ بھی چیزیں یاد آ جائیں گی جو میں نہیں کہوں گا، اور آپ کو کچھ ایسی چیزیں بھی یاد آ جائیں گی جو کوئی بھی نہیں جانتا، وہ شاید آپ ہی جانتے ہوں گے، کیونکہ یہ جو سٹوریز میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یہ سٹوریز آپ کی کہانی ہو سکتی ہے، میری کہانی ہو سکتی ہے، یا گھر گھر کی کہانی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ فیملیئر سٹوریز ہیں جو واقعہ ہی حقیقت میں صدیوں پہلے وقوع پذیر ہوئیں۔ انہوں نے انسانی معاشرے پر، مذاہب پر، افراد پر اور خاندانوں پر انمٹ اثرات چھوڑے، اور وہ منفی اثرات چھوڑے۔ یہ کہانیاں سادہ کہانیاں ہیں، اور میں اس کہانی کا آغاز بیکورڈلی لے کر جاؤں گا۔ بیکورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری سے پہلی کی طرف، نہ کہ پہلی سے آخری کی طرف۔ اب جو تلاوت ہم نے سنی ہے 50ویں باب کی 14ویں آیت سے، یہ 5ویں کہانی کی آخری حصہ ہے۔ اس کہانی میں، اس واقعے میں مقدس یوسف جو یعقوب کا بیٹا تھا، وہ اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ دفنانے کے بعد جب واپس مصر کے علاقے میں آتا ہے تو اس کے بھائیوں کو یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ تو وہ اپنے بھائی کو ایک پیغام بھیجتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمارے باپ نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی، یعنی یعقوب نے مرنے سے پہلے یہ کہا تھا یوسف کو یہ کہنا کہ تم اپنے بھائیوں سے کوئی برا سلوک نہ کرنا۔ کیوں؟ پتہ نہیں یعقوب نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے یہ پیغام بھیجا کیونکہ اب انہیں ایک خوف تھا، ہم نے اپنے بھائی کو قتل کرنے تک پہنچ گئے، قتل تو نہیں کیا، تقریباً مار ہی دیا، بلکہ غلام بنا کر اس کو بیچ دیا، یہ مارا پھرا،
وہ تو اب خدا کی طرف سے اس پر کوئی برکت آ گئی ہے، اس کو عزت مل گئی ہے، لیکن ہم نے تو اس کو بالکل رد کر دیا۔ اب یہ شخص جو ہے یوسف، یہ اپنے بھائیوں کو ان کی اس پریشانی سے آزادی دلانے کے لیے اور کسی حد تک ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نفرت کے ساتھ جی رہا ہوں تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ میں نے نفرت کو کئی سال پہلے اپنے سے دور کر کے نفرت سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تھا۔ اور وہ اپنے بھائیوں کو کہتا ہے کہ تم نہ گھبراؤ، تم نہ ڈرو، اس خیال میں نہ رہو کہ تم نے میرے ساتھ کیا۔ ہاں تم نے میرے ساتھ یہ کیا، تم نے میرے ساتھ یہ نفرت میں کیا، لیکن اس کے پیچھے خدا تھا۔ خدا نے مجھے آج تک سنبھالا، عزت دی، ایلیویٹ کیا، تاکہ میں اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے خاندان کا برے وقت میں جب قحط ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے تو ان کا خیال رکھ سکوں۔ پھر اس واقعے نے ان بھائیوں کے درمیان، 12 بھائیوں اور ان کے خاندانوں کے درمیان محبت بڑی گہری بنا دی، اتنی گہری کہ وہ 500 سال مصر کے علاقے میں رہے۔ اور وہ چھوٹا سا خاندان، اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا، 12 بھائی تھے۔ اگر کسی کے 12 بیٹے ہوں وہ کافی بڑا خاندان ہوتا ہے، نوکر چاکر، بیٹیاں، ان کی بہویں اور ان کے بچے، کافی بڑا خاندان تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ خاندان ایک قوم میں تبدیل ہو گیا، اور پھر وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ وہ قوم واپس ملک موعود میں مصر سے آزاد ہو کر موسیٰ کی رہنمائی میں گئی۔ یوسف اپنے باپ کا پہلوٹا بیٹا نہیں تھا، وہ سب سے چھوٹا تو نہیں تھا لیکن تقریباً چھوٹے بچوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ وہ اپنے باپ کا لاڈلا تھا، اس کو آپ ڈیڈز فیورٹ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ڈیڈز فیورٹ تھا، اور جب سارے بھائی کام کے لیے جاتے تھے تو وہ کام کے لیے نہیں جاتا تھا، کیونکہ باپ کہتا تھا اسے گھر چھوڑ جاؤ کیونکہ یہ میرے پاس رہے گا۔ کیونکہ اس کی ماں راخل، جو یعقوب کی محبت والی بیوی تھی، فیورٹ وائف تھی، تو وہ فیورٹ وائف میں سے فیورٹ سن تھا، بہت خوبصورت تھا۔ اس وجہ سے اس کو پیار نہیں کرتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے۔ بچے ماں باپ کو سارے خوبصورت لگتے ہیں، میں بھی اپنی ماں باپ کو بہت خوبصورت لگتا تھا۔ تو بچے، ہر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے، ہر بچہ خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ خوبصورت تھا یا دانش مند تھا یا عقل مند تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ ایک پسندیدہ، اس کی بیلوڈ وائف کا بیٹا تھا، اور وہ گھر میں ڈیڈز فیورٹ تھا۔ اس کے باپ نے اس کو ایک کوٹ لے کے دیا تھا، جب سب بھائی کام پر جاتے تھے تو وہ گھر میں رہتا تھا باپ کے پاس، اور باپ کہتا تھا نہیں اسے نہ کام کے لیے بھیجو۔ ایسے ہی ہے جیسے گھر میں سارے بیٹے کو کام کریں اور کسی کو آپ نہ کرنے دیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس بھائی کے بارے میں دوسرے بہن بھائیوں میں نفرت بڑھے گی، جیلسی بڑھے گی، اور پھر یہ ڈیڈز فیورٹ نے اپنے ہی لیے نفرت کمانا شروع کر دی۔ شاید ان کے بھائیوں کا اتنا قصور نہیں تھا جتنا باپ کا تھا۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب نے یہ بات کہاں سے سنی کہ کوئی ڈیڈز فیورٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی مومز فیورٹ تھا۔ وہ کتنے بھائی تھے؟ 2 بھائی تھے، عیساؤ اور یعقوب۔ یہاں پر بھی یعقوب بڑا بیٹا نہیں تھا، وہ چھوٹا بیٹا تھا، لیکن ماں اس کو پسند کرتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ مجھے برکت کیسے ملی ہے، اسے پتا تھا کہ میری ماں نے میرے لیے کیسی چیزیں آگے پیچھے کر کے مجھے سب چیزوں کے اندر برکت کا سبب بنایا، ایلیویٹ کیا۔ لیکن یعقوب کے اندر اپنے بھائی کے بارے میں نفرت نہیں اتنی زیادہ تھی جتنی اس کے بھائی کے اندر اپنے بھائی، چھوٹے بھائی کے بارے میں نفرت تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اگین مومز فیورٹ اور ڈیڈز فیورٹ۔ یہ ان کے گھر میں یہ کہانی یعقوب اور یعقوب سے پہلے اس کے باپ اسحاق اور ربیکہ، انہوں نے یہ کہاں سے سیکھی؟ کیونکہ اگر آپ اس کے پیچھے چلے جائیں تو اسحاق کا بھی ایک بھائی تھا، اسماعیل، اور وہ اسماعیل بڑا بیٹا تھا اور اسحاق چھوٹا بیٹا تھا۔ 12 سال تک جب وہ اکیلا ہی تھا تو وہ مومز فیورٹ بھی تھا اور ڈیڈز فیورٹ بھی تھا، لیکن جیسے ہی اسحاق پیدا ہوا تو وہ ختم ہو گئی مومز فیورٹ والی بات، اور پھر اسحاق جو سارا کا بیٹا تھا وہ اسماعیل کے اوپر فوقیت لیتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسماعیل کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا۔ اسماعیل کے اندر اپنے بھائی کے بارے میں بڑی نفرت ہوگی کہ میرا کیا قصور ہے کہ میں پہلوٹا ہوں، میرا کیا قصور ہے کہ میں سارا کا بیٹا نہیں ہوں۔ لیکن وہ لونڈی کا بیٹا تھا، لیکن لونڈیوں کے بیٹے بھی بیویوں کے بچے ہوتے تھے۔
یہ جو ہم کئی دفعہ ہم اپنے ذہن میں یہ تھیولوجی بنائی ہوئی ہے کہ اسماعیل کو اس لیے رد کیا گیا کیونکہ وہ لونڈی کا فرزند تھا، تو یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے بھی 8 بیٹے لونڈیوں کے فرزند تھے، تو ان کو بھی وعدے کے فرزند تھے۔ وہ 12 قبیلوں میں سے لونڈیوں کے فرزند بھی تھے اور بیویوں کے فرزند بھی تھے۔ تو وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ یہ مومز فیورٹ تھا، اور آہستہ آہستہ ابراہیم کے نہ چاہتے ہوئے بھی ابراہیم کو اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے نکالنا پڑا، لیکن اس نے اس کو اپنے گھر سے تو نکال دیا، اپنے دل سے نہیں نکال سکا۔ اسحاق نے اپنے بھائی کو اپنے گھر سے دور جاتے تو دیکھا، وہ بھی اپنے بھائی اسماعیل کو اپنے دل سے نہیں نکال سکا۔ اس کو اگر کلام مقدس کو پیدائش کی کتاب کو پڑھیں تو جب اسماعیل دور چلا گیا اپنے بھائی سے، ابراہیم اس سے ملنے کے لیے جاتا تھا، اسماعیل کہاں رہتا تھا اسحاق کو پتا تھا، اور جب ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی، ابراہیم کی وفات ہوئی، تو اسحاق نے ایک پہلوا اپنے بھائی اسماعیل کے پاس بھیجا، اپنے بڑے بھائی کو کہا کہ تو آ اور ہم مل کر اپنے باپ کو دفنائیں۔ اس نے تب تک اپنے باپ ابراہیم کو نہیں دفنایا جب تک اس کا بھائی اسماعیل اس کے ساتھ نہیں آیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے مل کر اپنے باپ کی تدفین اور اس کو کفنایا اور دفنایا، اور جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو وہ دونوں بھائی گلے لگ کر روئے، زار و قطار روئے، اور ان کے درمیان ریکنسلیشن ہوئی، اور پھر اسماعیل ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے قریب ہی آ کر کہیں رہنے لگا۔ یہ واقعات مامز فیورٹ، ڈیڈز فیورٹ، اور پھر بچوں کے درمیان میں رقابت، ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑے کی کہانی بڑی پرانی ہے۔ اس کو اور پیچھے چلے جائیں تو انسانی تاریخ کا آغاز ہی یہیں سے ہوا۔ آدم اور حوا کے 2 بیٹے قائن اور حابل، وہاں پر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو اپنے بھائی کو جو تجھ سے ناراض ہے، وہ تجھ سے ناراض ہے لیکن صلح اس سے تو کر۔ ان ساری کہانیوں کو آپ گھر جا کر کسی وقت پڑھیے اور ان کو اس انداز سے پڑھیں کہ ہر کہانی کا اختتام ریکنسلیشن پہ ہوتا ہے، ہر کہانی کا اختتام صلح اور محبت پہ ہوتا ہے، ہر کہانی کا اختتام ایک مکمل طور پر معافی دینے اور معافی لینے سے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ یوسف نے ان ساری نفرت کی کہانیوں کو جو نسل در نسل اس خاندان میں چلتی آ رہی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس نے جب ختم کیا تو خدا نے اس کو اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، شاید یہ برکت دوبارہ کسی کو نہیں ملی۔ ان ساری کہانیوں میں چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے۔ عام طور پر فرسٹ بورن، پیلوٹھی کا بیٹا، پیلوٹھی کا بچہ، وہ جائیداد کا یا اختیار کا یا طاقت کا وارث سمجھا جاتا ہے، لیکن ان ساری کہانیوں میں ہم دیکھتے ہیں جو راز، جو بھید، جو مسٹری جینیسس کی کتاب، پیدائش کی کتاب، اس کے 25ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھی ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ جب یعقوب عیساؤ کے ساتھ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں پر دائی نے جب ربیکہ کو بتایا کہ تیرے 2 بیٹے ہیں اور وہ یہ اندر ساری لڑائی چل رہی ہے، تو پھر ربیکہ پر خداوند کا کلام نازل ہوا اور خداوند نے اسے یہ پیغام پہنچایا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ چھوٹا کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں جو بعد میں پیدا ہو، چھوٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ہمبل بناتا ہے۔ بڑا وہ نہیں ہوتا جو پہلے پیدا ہو، بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو حلیم، انکسار اور فروتن بناتا ہے، جو قربانی دیتا ہے۔ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ چھوٹا بڑا کیسے بنتا ہے؟ چھوٹا بڑا ایسے ہی بن سکتا ہے، اس کی عمر تو چھوٹی ہوتی ہے، اس کا شاید قد بھی چھوٹا ہوگا، اس کا شاید رنگ بھی ماٹھا ہوگا، وہ کسی لحاظ سے بھی دوسرے سے کم ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ سب کی خدمت کرے گا خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے گا۔ جب وہ اپنے اندر نفرت کو بڑھنے نہیں دے گا اپنے بھائیوں بہنوں کے بارے میں تو وہ بڑا ہو جائے گا، اس لیے اس کی خدمت کی جائے گی۔ اب جب یوسف نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کہانی کو ختم کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کو صرف معاف نہیں کیا بلکہ اس ساری نفرت کے تجربے کو ایک نیا رنگ دیا، ایک نئی پہچان دی، اور یہ کہا کہ خدا نے آج کے دن تک مجھے سنبھالا تاکہ میں تم سب کو سنبھالوں۔ پھر ان کی ریکنسلیشن ہوئی۔ جب یعقوب بوڑھا ہوا تو اس کو نظر آنا بند ہو گیا۔ نظر آنا جب بند ہوا تو اس نے یوسف کو کہا کہ تو اپنے بیٹوں کو لا، میں ان کو برکت دوں۔ یوسف کے کتنے بیٹے تھے؟ 2، منسی اور افرایم۔ بڑے بیٹے کا نام منسی تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام افرایم تھا، اور اس نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو لا، میں ان کو برکت دوں، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ یہ میرے بیٹوں کو برکت دے۔
لیکن اب اس کو عجیب برکت ملنے والی تھی، ایسی برکت جو بنی اسرائیل میں آج تک کبھی کسی کو نہیں ملی تھی، اور جس طریقے سے یہ ملنے والی تھی وہ طریقہ بھی عجیب تھا۔ آپ ذرا تھوڑا سا میری طرف دھیان کریں، یہ تھوڑا میں آپ کو ایکشن کر کے بتاؤں گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب وہ باپ جو نابینا ہو گیا ہے، اس کو نظر نہیں آتا کہ کہاں پر افرایم ہے اور کہاں پر منسی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو، یوسف کو کہا کہ اپنے بیٹوں کو لا تاکہ میں ان کو برکت دوں، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بیٹوں کو تیرے بھائیوں کے برابر برکت دوں گا۔ یہ نہیں کہ یوسف کو بھائیوں کے برابر برکت ملے گی، بلکہ بھتیجوں کو چچاؤں اور تایوں کے ساتھ برکت ملے گی۔ یہ بہت بڑی عزت تھی، یہ بہت بڑا رتبہ تھا جو کسی بھی شخص کو انسانی تاریخ میں ملنے والا تھا۔ وہ خود زندہ تھا، یہ نہیں کہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کو بھائیوں کے ساتھ شمار ہونے والے تھے، وہ اس کی زندگی میں ہی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جو برکت ملنے والی ہے اس کے بیٹوں کو، تیرے بیٹے تیرے بھائیوں کے ساتھ اور تیرا درجہ میرے برابر ہوگا۔ یہ برکت ایک لحاظ سے اس کو ملنے والی تھی۔ اب جب وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، اس کے دونوں یوسف کے دونوں بیٹے اس کے سامنے یوسف لے کر آیا، بڑا بیٹا منسی اور چھوٹا بیٹا افرایم۔ اور جب وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بیٹوں کو اس کے سامنے پیش کیا۔ شاید اسے پتا تھا کہ میرا باپ چھوٹے بیٹے اسماعیل کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور اس نے کیا کیا، اپنے افرایم کو اس کے اس ہاتھ پر اور منسی کو اس کے اس ہاتھ پر کھڑا کیا۔ اب دھیان کریں ذرا، لیفٹ ہینڈ پہ کون ہے؟ جو چھوٹا بیٹا ہے، اور رائٹ ہینڈ پہ کون ہے؟ جو بڑا بیٹا ہے۔ تو وہ ایسے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھے گا اور ان کو برکت دے گا۔ لیکن جب یعقوب نے اپنے دونوں پوتوں کو برکت دینی چاہی تو اس نے اپنے ہاتھ یوں رکھنے کی بجائے اپنے ہاتھ یوں رکھے۔ جب اس نے اپنے ہاتھ یوں رکھے تو چھوٹا بڑے سے بڑا ہو گیا۔ جو برکت پیلوٹھی کے فرزند کی تھی وہ افرایم کو مل گئی، اور جو منسی کی برکت تھی وہ افرایم کو ملی، اور جو منسی کی تھی وہ افرایم کو ملی۔ اس پر یوسف ناراض ہوا، اس نے کہا کہ یہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے میرے پیلوٹھی کے بیٹے کو پیلوٹھی کا حق نہیں دیا۔ اس نے کہا تو گھبرا نہ، جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، تیرے بیٹے منسی میں سے بھی ایک بڑی قوم نکلے گی۔ اب جب ہم اسرائیل کے قبیلے گنتے ہیں تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں 12 قبیلے، ان کے 12 قبیلے نہیں تھے بلکہ ان کے 13 قبیلے تھے، کیونکہ یوسف کے نام کا کوئی قبیلہ نہیں ہے بنی اسرائیل میں۔ جب آپ بائبل کو پڑھیں تو یوسف کے نام کا قبیلہ نہیں ہے، بلکہ یوسف کے نام پہ 2 قبیلے ہیں، ایک افرایم اور دوسرا منسی۔ افرایم اور منسی یعقوب کے بیٹے نہیں تھے، لیکن وہ بیٹوں کے ساتھ شمار کیے گئے۔ جب زمینیں بانٹی گئیں، جب رقبے بانٹے گئے، جب عزت بانٹی گئی، بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر میں واپس گئے، ملک مصر سے ملک موعودہ تک واپس گئے، تو پھر افرایم اور منسی کو اپنے چچاؤں اور تایوں کے برابر کا حصہ دیا گیا۔ یہ برکت بنی یوسف کے بیٹوں کو اس لیے ملی کیونکہ اس نے طاقت، عزت اور احترام جو خدا نے اس کو دیا تھا مس یوز نہیں کیا، اپنے بھائیوں سے بدلہ لینے کے لیے یا کسی بھی لحاظ سے ان کو نیچا دکھانے کے لیے، بلکہ اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور اپنے آپ کو بھی معاف کیا۔ جب ہم اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو معاف کرتے ہیں تو ہم صرف انہی کو معاف نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو بھی اس دکھ سے، اس رنج سے اور اس کرب سے، اس پین سے آزاد کرتے ہیں جس کے اندر ہم کئی سالوں سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ شاید آپ کی یہ کہانی ہو، شاید آپ کا تجربہ ہو، لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں پھپھو فیورٹ، ماسی فیورٹ، دادی فیورٹ، ماموں فیورٹ، نانی فیورٹ، موم فیورٹ اور ڈیڈز فیورٹ ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا فیورٹ پن خاندانوں میں، بہن بھائیوں میں، سبلنگ رائیوری، بہن بھائیوں کے مابین رقابت کو جنم دیتا ہے۔ یہ رقابت بڑھتے 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 اتنی نفرت تک چلی جاتی ہے کہ میں نے بوڑھی ہو کر بھی لوگوں کو اس نفرت سے آزاد ہوتے نہیں دیکھا۔ میرے اپنے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ لوگ اس نفرت سے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جیتے ہیں۔ ان کو دادی کبھی اچھی نہیں لگتی، یا نانی کبھی اچھی نہیں لگتی، یا پھپھو نہیں اچھی لگتی، یا ماسی یا ماموں یا کوئی بھی، کیونکہ وہ ان کو کم اور دوسروں کو زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کسی کو جانتے ہیں، کوئی ابھی تک کوئی خاندان اس چیز میں ہے، تو آپ اس کو آزاد کرنے کے لیے اس کے لیے دعا کریں، اس کی مدد کریں۔
اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی ایسا وجہ ہے، خاص اپنے ہی تجربے کی وجہ سے، آج اپنا فون اٹھائیں، آج کل تو فون کال بھی سستی ہیں، یا واٹس ایپ پہ کال کر لیں، ضرور ان کو کہیں اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں ہے۔ اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ آپ سے معافی مانگے، اگر کسی نے بھی آپ کے بارے میں کوئی نفرت رکھی ہے تو آپ انیشیٹو لیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کو تو آپ معاف کر ہی دیں گے، لیکن آپ خود اس کرب سے، اس پین سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم میں سے ایک ایک شخص کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے معاشروں کو اس کرب کی، اس فیورٹزم کی لعنت سے، مومز فیورٹ، ڈیڈز فیورٹ اور فلانا فیورٹ اور ڈھیمنا فیورٹ، اس سے آزاد کر کے بحال کرے، تاکہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنانا سیکھیں۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے وہی بڑا ہوگا، کیونکہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں، آمین۔